جی السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا فیس بک اور یوٹیوب چینل، اور آج ہم بات کریں گے کنگز پارٹی کے حوالے سے، جو کہ استحکام پاکستان پارٹی ہے۔ انہوں نے جہانیہ میں اپنا پہلا جلسہ کیا ہے، اور ان کا دعویٰ ہے کہ ان کے جلسے میں تقریباً 40,000 لوگ تھے۔ اور اس موضوع کے اوپر ڈسکشن کرنے کے لیے شاہ جی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ شاہ جی السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ جی وعلیکم السلام جی بھائی، اللہ کا شکر ہے۔ جی شاہ جی، پھر بات یہ ہے شروع کہ میں آپ نے جی 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 آپ نے بات بڑی اچھی سٹارٹ ہی آپ نے بڑا لاجواب لیا کہ کنگز پارٹی پاکستان میں تو کنگز پارٹی کی لمبی مثالیں ہیں، لمبی لائن لگی ہوئی ہے۔ پہلے نون لیگ کو، جو اب نون لیگ ہو گئی ہے، یہ کنگز پارٹی تھی۔ اس کے بعد پھر کیو لیگ بنی، پھر اس کے بعد آپ اب یہ استحکام پاکستان پارٹی کے نام سے آپ نے نئی کنگز پارٹی بنا لی ہے۔ جی آپ نے جس طرح سے بھی بات کی، انہوں نے جلسہ کیا اور انہوں نے کہا جی کہ ہم نے 40,000 بندہ اکٹھا کیا ہے۔ یہ تو بڑی چھوٹی سی بات ہے، اس کو تو میں تو اس کو ڈسکس نہیں کرنا چاہتا، لیکن بہرحال آپ نے بات کی تو ایجنسیز نے کہا جی کہ 10 سے 12 ہزار لوگ تھے، جبکہ جو کچھ میڈیا میں جو خبریں ہم نے دیکھی ہیں وہ ہے کہ جی 5-6 ہزار، بڑی بات ہے 7 ہزار لوگ ہوں گے۔ ہوں تو بہرحال اصل بات یہ ہے کہ اس کنگز پارٹی کو ایک دم سے سامنے لانے کی، جلسہ کرنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ بات یہ ہے کہ آپ کے سامنے ہی ہے کہ ایک جو فارمر رولنگ پارٹی اور فارمر کنگز پارٹی، جو اب بہت دعویٰ کرتے ہیں جی کہ ہم بڑے کمال کی پارٹی ہیں اور ہم نے ملک کے لیے یہ کیا، وہ ایک جلسہ کیا انہوں نے۔ نواز شریف صاحب واپس آئے تھے، انہوں نے جلسہ کیا، اس جلسے کی جو کارروائی کی گئی اور جو کچھ اس کی بھی خبریں اب آہستہ آہستہ میڈیا دے رہا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے نا کہ یہاں پہ تو ہمیشہ سے میڈیا پہ پابندی لگی ہوتی ہے، بین لگا ہوتا ہے، کبھی گردن پکڑی ہوتی ہے میڈیا کی اور کبھی منہ کے اوپر ٹیپ لگائی ہوتی ہے۔ تو بہرحال میڈیا ایسا ایسا بول رہا ہے کہ جو انہوں نے دعوے کیے تھے وہ دعوے ان کے بالکل غلط تھے، جتنے بڑے وہ کہہ رہے تھے۔ دوسری بات یہ کہ سرکاری مشینری استعمال کی گئی، کراچی سے ٹرین چلائی گئی، بلوچستان سے اور خیبر پختونخوا سے بسیں چلائی گئی لوگوں کو لانے کے لیے۔ تو اس کے بعد بھی اگر آپ مینار پاکستان، صرف نہیں مینار پاکستان کے ارد گرد کی سڑکوں کو بھی آپ کو 10 لاکھ لوگ نہ سے 1 لاکھ لوگ ہی جمع کر لیتے تو بات ہوتی، تو مان لیتے۔ لیکن بہرحال وہ پارٹی جب پٹ گئی، ان کا جلسہ پٹ گیا، تو جو آپ کی جس کو آپ اسٹیبلشمنٹ کہہ رہے ہیں، انہوں نے پھر اب یہی سوچا کہ اس پارٹی کو اب لانچ کریں، کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جو پی ٹی آئی کے ساتھ رہے، پی ٹی آئی میں رہے، اور پی ٹی آئی کے کہہ لیجیے کہ ان میں کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو بہت قریب تھے پی ٹی آئی چیف کے، عمران خان کے۔ اس لیے انہوں نے یہ اب کیا کھیل کھیلا کہ جی ہم اس پارٹی کو اب لانچ کریں آفیشیلی۔ تقریباً سارے پی شاہین ٹی کا آئی ان کے کو ممبر ہیں شاہ جی اس انتخابی میں، نشان مل جہانگیر ترین صاحب، جی جی، نعیم اسی صاحب، لیے پھر انہوں نے لانچ مرتضی، کیا نا، اسی لیے تو روزہ جلسہ شریف۔ کروایا کہ اب آپ دیکھیں۔ ہاں کہ آپ یہ دیکھیے کہ یہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں یہ اس میں اکٹھے کر کے انہوں نے اور اس سے جلسہ کروایا، لیکن جلسہ پھر پٹ گیا۔ ہوں یہ تو ایک چھوٹی سی لوگ تو بات یہی ہوئی، کہہ رہے ہیں اب ہم عمران بات خان کا کرتے ہیں۔ ووٹ ہے، ان کا ووٹ تو ہے ہی نہیں ہے۔ جی ایسا ہی ہے، آپ بالکل ایسا ہی ٹھیک کہہ رہے ہیں، لوگوں کا بھی کہنا یہی ہے، بہت ساری باتیں ہیں۔ اینی ہاؤ آگے چلتے ہیں۔ انہوں نے جو تقریریں کی، جہانگیر ترین صاحب جو پارٹی کے پیٹرن ان چیف ہیں، جو کہہ لیجیے کہ اس پارٹی کے کیا کہنا چاہیے، ہو سکتا ہے اگر یہ پارٹی چلتی رہی تو آگے چل کے یہی پارٹی جو ہے یہ نون لیگ کا بھی مقابلہ کرے اور پی 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 کا بھی مقابلہ کرے۔ جہانگیر ترین صاحب نے جلسہ کیا تو انہوں نے بھی وہی جو پرانی باتیں کہ جی ہم نے تو ایک نیا پاکستان بنانے کے لیے ایک شروع کی تھی یہ پارٹی، سیاست میں ہم آئے اسی لیے تھے، ہم نے ایک جو یہ نیا پاکستان بنانا تھا اس کے لیے ہم نے جد و جہد کی، لیکن افسوس کہ پی ٹی آئی غلط ہاتھوں میں چلی گئی۔ وہی ان کے جو چیف صاحب تھے وہ غلط لوگوں کی سنگت میں آ گئے اور انہوں نے وہ سارا کچھ چھوڑ دیا، اور تو شاہ جی، کیا جو ان کی کچھ تقاریر یا جلسہ جلوس عمران خان کی بات کیے بغیر مکمل ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ اپنا یہ کیا آپ نے ویژن ہے بہت ان ہی کا؟ خوبصورت
جی آپ نے یہی خوبصورت بات کی نا، ان کا ویژن کچھ نہیں ہے، ان کی پارٹی، ان کی تقریر، ان کے جلسے عمران خان سے شروع ہوتے ہیں اور عمران خان پہ ختم ہو جاتے ہیں. اب یہ بھی ہوتا ہے کہ عمران خان کا نام نہیں لینا، خاموشی کے ساتھ کرنا ہے. اینی ہاؤ یہ سارا کچھ انہوں نے کر کے، انہوں نے پھر میں کہوں گا کہ اپنی ہی باتوں کو جھٹلا رہے ہیں. جو جس مقصد کے لیے یہ عمران کے ساتھ شامل ہوئے تھے، اس لیے کہ اس وقت عمران خان جو تھے وہ کنگز پارٹی بنے ہوئے تھے. عمران خان کے ساتھ بھی ایسے ہی جو جیتنے والے لوگ تھے ان کو شامل کیا گیا اور چلایا گیا اور عمران خان کو جتا کے بٹھا دیا گیا. یہ وہی کچھ کیا گیا جو 2013 میں نون لیگ کے ساتھ کیا تھا، کہ افتخار چودھری صاحب کے ساتھ تقریر کی نواز شریف صاحب نے، اور ایک دم سے ریزلٹس جو ہیں وہ الٹنا شروع ہو گئے اور 2013 میں نون لیگ جیت گئی. 1990 میں بھی ایسے ہی نون لیگ کو جتایا گیا. یہ ساری باتیں ریکارڈ پہ ہیں، یہ ہمارے اخبارات میں جہاں بھی چاہیں ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں اور کنفرم کر سکتے ہیں. اینی ہاؤ انہوں نے جو بات کی ہے جہانگیر ترین صاحب نے، میں اس کی طرف آپ کو لے کے چلتا ہوں کہ انہوں نے کہا جی کہ ہم نے جو 10-12 سال پہلے خواب دیکھا تھا اس کی تکمیل کے لیے یہ سب لوگ اکٹھا ہوئے ہیں. تو بھائی اگر یہ اکٹھا ہوئے ہیں تو پھر ان کے پیچھے آپ کے جو جاننے والے ہیں، جو آپ کے کہہ لیجیے کہ فالوورز تھے، وہ کدھر چلے گئے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ بھی، اب میں تو یہی کہوں گا نا کہ وہ بھی وہی جھوٹ کا پلندہ جو سارے دہراتے چلے آ رہے ہیں، یہ بھی اسی کا حصہ بنے ہوئے ہیں. ایک تو انہوں نے یہ بھی کہا جی کہ ہم انتقام کی سیاست نہیں کریں گے. چلے مان لیتے ہیں آپ تو بھی اس قابل نہیں ہے نا آپ انتقام لے سکے. جو کہتے ہیں کہ ہم انتقام کی سیاست نہیں کریں گے وہ انتقام ہی لیے چلے جا رہے ہیں. کہ نواز شریف صاحب کو ہر کیس جو ہے اس میں بری کیے جا رہے ہیں، بری تو بھی نہیں خیر، لیکن ان کی ہر درخواست کو مانا جا رہا ہے، اس پہ عمل کیا جا رہا ہے، اور دنوں میں ہاں فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے. جبکہ پی ٹی آئی کی جتنی درخواستیں جو کچھ آپ کو بھی پتا، لوگوں کو بھی پتا ہے کہ وہ سب نمبر 2 قسم کی چیزیں ہیں، اور اس کے باوجود ان کو کہیں پہ ریلیف نہیں دیا جا رہا. تو یہ انتقام کی سیاست نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اس کے بعد اور آگے چلتے ہیں. یہ کہتے ہیں جی کہ ہم ایک نیا پاکستان کا خواب لے کر آئے تھے اور ہم نے پاکستان کی خدمت کرنا تھی. تو بھائی پھر اگر آپ نے خدمت کرنا تھی تو پھر آپ کا ہی ایک سکینڈل میں نام آیا، چینی کا سکینڈل، جیسے شوگر سکینڈل تھا، اس میں آپ کے اوپر الزام لگا، آپ اسے شاید ثابت نہیں کر سکے. میں نے شاید کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ یہاں پہ تو قانون ایسا ہے کہ جب چاہیں آپ اس کو اس کی گردن مروڑ سکتے ہیں، اس کو بازو مروڑ کے اپنی مرضی کا فیصلہ لے سکتے ہیں. تو ہو سکتا ہے کل کو ہمیں بھی ماننا پڑے کہ جی جہانگیر ترین صاحب بڑے کلین صاف آدمی تھے، شفاف آدمی تھے. اینی ہاؤ آپ کا اس میں ان کو تو سزا ہوئی ہے، شاید یہ 5 سال کے لیے نااہل ہے یا 10 سال کے لیے. تو یہ جی 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 کیسے پارٹیز بنا رہے ہیں؟ ان یہی تو کو مسئلہ. نشان بھی الاٹ ہو گیا. یہ آپ نے بہت ہی خوبصورت بات کی ہے کہ اب دیکھیے کہ ایک شخص جس کو سزا ہو چکی، وہ ایک تو اس کو پارٹی سے، چلیے میں نواز شریف کی بات بھی کرتا ہوں اور ان کی بات بھی کرتا ہوں کہ یہ اس الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے، یہ سیاست نہیں کر سکتے. لیکن پھر وہ جو میں نے بھی بات کی کہ قانون کی گردن مروڑ سکتے ہیں، بازو مروڑ کے اپنی مرضی کا فیصلہ لے سکتے ہیں. تو ہو سکتا ہے کل کو یہ الیکشن لڑ جائیں اور ان کو بھی سپورٹ جو حاصل ہے، پاکستان ہے یا پرائم منسٹر بھی بن جائیں. جی ان کو بھی سپورٹ حاصل ہے. تو بھائی سپورٹ حاصل ہے تو انہوں نے یہ جلسہ کیا نا. اب ان کو جب اسٹیبلشمنٹ نے دیکھا، وہی جو قوتیں جن کو یہ کہتے ہیں نا جی کو لے کے آتی ہیں، تو وہ قوتیں جو عمران خان کو کسی دور میں لاڈلا کہتے تھے، وہ ثابت ہو رہا ہے کہ وہ نہیں، یہ لاڈلے ہیں، کیونکہ ان کو ہر طرح سے فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے. ایک کنوکٹڈ شخص کو جس پروٹوکول کے تحت لایا گیا، یہ وہ پشاور ہائی کورٹ کے جج صاحب نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے. تو بھیا قانون یہاں پہ نہیں ہے. اب ہم جہانگیر ترین صاحب کی بات کر رہے تھے کہ ان کے اوپر الزام لگا، ثابت ہوا کہ انہوں نے کرپشن کی، چینی سکینڈل میں انہوں نے اربوں روپیہ کمایا. پھر دوسری بات یہ ہے کہ جہانگیر ترین صاحب آپ بھی ایک کامنر، ایک عام آدمی نہیں تھے. آپ کے جہاز جس طرح سے بہت اچھالا گیا کہ عمران خان جی
یہ آپ بزنس ٹائکون ہیں، آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے، آپ کا اپنا ذاتی جہاز ہے، اور عمران خان جب لاہور کراچی جایا کرتے تھے تو آپ کا جہاز استعمال کرتے تھے. تو بھیا پھر بات یہ ہے کہ آپ اسی ٹولے کا حصہ ہیں. آپ سرمایہ دار، جب ایک گروپ ہے جو پاکستان میں، اس کے آپ نمائندہ تھے. آپ نے عمران خان کو جوائن ہی اسی لیے کیا تھا کہ کیونکہ وہ ایک پھر کہہ لیجیے کہ اس وقت تو طوفان تھا نا، اور نظر آ رہا تھا کہ وہ ان کو حکومت بھی ملے گی. آپ ان کے ساتھ شامل ہوئے کہ آپ اپنا داؤ لگا سکے، اور آپ نے داؤ لگایا، اربوں روپیہ کمایا، نہ اس کا حساب ہوا، آپ کو سزا تو ہو گئی. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ بھی ایک نیا پاکستان بنانے آئے ہیں؟ اب ہم اور آگے چلتے ہیں. اس میں دوسرے جو تقریر کی بڑے صاحب جو تھے، علیم خان صاحب تھے. اب علیم خان صاحب کی بھی تقریر اگر آپ دیکھیں تو مجھے افسوس ہوتا ہے. دعوے تو انہوں نے بھی بڑے بڑے لاجواب کر دیے ہیں. انہوں نے کہا جی کہ 300 یونٹس تک جو بجلی استعمال کرے گا وہ مفت، اس کا بل نہیں بھیجیں گے، یعنی 299 اور 300 تک. اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ موٹر سائیکل والوں کو آدھی قیمت پر پیٹرول دیں گے. معذرت معذرت معذرت، میں کچھ کہنا نہیں چاہتا. یہ تو ٹھیک چچا ہے. جی اس یہ کے بعد انہوں جوک نے لگ جو رہا ہے آگے مجھے، کہا، مجھے جوک لگ رہا ہے. جی بالکل. اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ منیمم ویج، کم سے کم تنخواہ جو ہے 50,000 کر دیں گے. 12.5 ایکڑ جس کے پاس زمین ہے، جو کسان ہے، اس کو ہم ٹیوب ویل کے لیے بجلی اس کو فری دی جائے گی. اچھا بھیا بات یہ ہے کہ آپ جب اقتدار حاصل کرنے کے لیے آپ آتے ہیں اور جب سیاسی جلسوں میں آتے ہیں تو بڑے بڑے بلند بانگ دعوے کیے جاتے ہیں، ہم ایسا کر دیں گے اور ویسا کر دیں گے. لیکن جب آپ اقتدار میں آ جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اس کے بعد آپ بدل جاتے ہیں. اب میں آپ کو ان کا بھی بتا دیتا ہوں. علیم خان صاحب کی عمران خان سے جو ناراضی ہوئی تھی، وہ جب عمران خان نے 2 اسکیمز اناؤنس کی تھی نا، ایک روڈا تھی اور ایک CBD ہے. روڈا میں یہ تھا کہ انہوں نے راوی اربن جو بنا رہے تھے، اس میں پروجیکٹ. 30-40 ہزار کنال زمین تھی، شاید کچھ ایسا ہی تھا. تو اس پہ انہوں نے ایک شہر بنانا تھا، ایک نیا شہر لاہور میں بسا رہے وہ تھے. سوسائٹی کہہ رہے اس ہیں کے لیے شاید. انہوں نے جی 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 سوسائٹی، انہوں نے عمران خان صاحب سے بڑی باتیں کی، بڑی کوشش کی کہ عمران خان صاحب ان کو کم قیمت پر زمین دے دے الاٹمنٹ کر تاکہ دیں جی. یہ اس کے اندر اپنا ایک کہہ لیجیے کہ وہی جو سرمایہ داری نظام کے تحت کرتے ہیں کہ آپ اپنی ایک پارٹی، سوری اپنا ایک پروجیکٹ کے اندر پروجیکٹ لانچ کر دیں آپ کی اپنی زمینوں کے حساب سے. آپ اس میں 10 روپے کی زمین خریدیں اور اسے 1 لاکھ روپے کا سیل کیا آؤٹ کر دیں، مرلا کر کے منافع بیچ کمائیں. دیں. ہاں جی. تو بات یہ کہ آپ کے ساتھ بھی یہی ہوا. عمران خان نے آپ کی بات نہیں مانی اور آپ بھی ان سے ناراض ہو گئے. دیکھیے بات یہ ہے کہ اس وقت پچھلے کچھ دنوں سے جو کچھ چل رہا ہے اس کہہ ملک رہا میں ہے جی کہ ہمارے، عمران خان کو ہم نے لانچ کیا ہے، ہم نے اس کو مطلب بٹھایا جتوایا. یہ تو سوزوکی پہ پھر بھائی بالکل دعویٰ ہے آپ ہے کہ ہر ایک کا یہی دعویٰ ہوتا ہے ہم نے ایسا کر دیا اور ہم نے ایسا کر دیا. بات یہ ہے کہ کنگز پارٹی بنانے والے جو پیچھے بیٹھتے ہیں وہ کنگز پارٹی کو چلانا بھی جانتے ہیں. وہ اگر کنگ بنانا جانتے ہیں تو اس کنگ کو زیرو کرنا بھی جانتے ہیں، ہیرو سے زیرو بھی کرتے ہیں، اور وہ سب کے سامنے ہے. اب ہاں جی. بات یہ کہ اس وقت پھر ایک بندہ زیر تاب آ گیا، اس کے ساتھ آپ جو کچھ کر رہے ہیں، اس کی پارٹیز کے ساتھ جو کچھ کر رہے ہیں، وہ انتہائی افسوسناک بات ہے. اس میں میں پھر کہنا نہیں چاہوں گا کہ اچھا پی آپ ٹی کے اے کو تو دعوے کے ڈی سی او باوجود صاحب اور یہ جو متعلقہ اتھارٹی ہوتی ہے لاہور کی یا جو بھی شہر کی، وہ اجازت دے دیتی ہے، وہ کچھ بھی کرنے لگتے ہیں اوپر پولیس پہنچ جاتی ہے. جی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. میں وہی بات کرنے لگا تھا کہ دیکھیے آپ نے انتقام کی سیاست ختم نہیں کی ہے، ہوں. اور آپ کو پتا ہے کہ یہ سیاست کا پھر جب آپ کے اوپر الٹ جب چکر چلتا ہے تو پھر آپ خود پیتے ہیں، روتے ہیں، شور مچاتے ہیں. آپ کو اس سے پیچھے لیے چلتا ہوں کہ آصف علی زرداری صاحب کو بے نظیر بھٹو کے دور میں جس طریقے سے 10-11 سال جیل میں رکھا گیا، ایک مقدمے سے بری ہوتے تھے، دوسرے میں لے جاتے تھے، دوسرے سے تیسرے میں لے جاتے تھے. تو بھیا آپ وہی کچھ اب بھی کر رہے ہیں. ایک شخص جس کی چلے کسی بھی فیلڈ میں صحیح
کرکٹ میں ہی صحیح اس نے پاکستان کا نام روشن کیا ہوا ہے, اس نے پاکستان کو کہاں پہنچایا ہوا ہے, بدنام اور تو آپ نہیں اس کے کیا نا, ساتھ اب یہ کر رہے ہیں. روشن ہی کیا. آپ کی کنٹریبیوشن کیا ہے؟ میں تو ان سب سے پوچھتا ہوں نا کہ ان کی کنٹریبیوشن کیا ہے. آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ نے ملک کو ایٹمی طاقت بنایا, معذرت کے ساتھ میاں صاحب, آپ کے پیچھے جن لوگوں نے آپ سے یہ اعلان کروایا اور جنہوں نے دھماکہ کروایا تھا, اگر وہ نہ ہوتے تو آپ تو بالکل بھی, آپ تو مان ہی نہیں رہے تھے. یہ ساری چیزیں میڈیا میں ہیں, یہ ریکارڈ پہ ہیں. تو بھیا آپ ایسی باتیں مت کریں, آپ انتقام کی سیاست ختم نہیں کر رہے, آپ اس ملک کے ساتھ اب بھی جھوٹ اور فراڈ کر رہے ہیں. 35,000 آپ نے پہلے 32,000 منیمم ویج کر دی, لیکن مہنگائی کہاں ہے؟ آپ سوچئے کہ 30-32 ہزار میں آپ کا اپنا کھانا پورا نہیں ہو سکتا, تو اب بچوں کو بجلی کا بل, گیس کا بل, پانی کا بل کہاں سے دیں گے؟ تو بھیا یہ جھوٹے دعوے پلیز اب کرنا چھوڑ دیں. بلکہ اب تو میں اوپنلی میں ان لوگوں سے جن کو یہ کہتے ہیں جو کنگ بناتے ہیں نا, میری ان سے درخواست ہے کہ پلیز اب اس سسٹم کو اگر چینج کرنا ہے تو یہ جو پرانے جو 40 سال سے 50 سال سے جو اس ملک کے پیچھے پڑے ہیں, اب آپ ان کو بھی بدل کے دیکھیں نا. آپ ایک عام آدمی کو لے کے آئے سامنے تاکہ آپ کو پتا لگے کہ وہ کیا کرتا ہے. یہ تو کاکڑ سارے صاحب آئے تھے, سرمایہ دار, جاگیردار, ہمارے پیر پاس فقیر کاکڑ صاحب وڈیرے آئے ہیں. نہیں. کاکڑ صاحب بھی عام نہیں ہے نا بھائی. کاکڑ صاحب جب ایک پارٹی کا حصہ بن کے ایک دفعہ اس میں آ گئے ہیں, اور یہ کنٹینیوشن اب سارا میڈیا یہی چھوٹے کہہ رہا چھوٹے ہے نا, صوبے سے. یہ جو کیئر ٹیکر بھائی چھوٹے صوبے سے جمالی صاحب بھی آئے تھے نا, میر ظفر اللہ جمالی صاحب بھی آئے تھے. چھوٹا صوبہ, چلے ان سے تھوڑا سا بڑا کر لیتے ہیں آبادی کے لحاظ سے, کراچی سے, سندھ سے بہت سارے لیڈر آئے ہوئے ہیں. جنیجو صاحب بھی تھے جن کی ان کے اوپر بھی کسی کو یہ اعتراض نہیں تھا کہ انہوں نے کرپشن کی. ذوالفقار علی بھٹو کے اوپر بھی یہ الزام نہیں لگا کہ انہوں نے کرپشن کی. اور جو چیزیں ہیں وہ علیحدہ ہیں, ان کو ڈسکس کرنے کے لیے پھر بہت زیادہ ٹائم چاہیے. لیکن ابھی ہمارے پاس جتنا ٹائم ہے اس میں میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں کہ یہ لوگ یہ جھوٹ پہ جھوٹ بول رہے ہیں. اب جو کنگ بنانے والے ہیں, کنگ میکر سے میں کرتا ہوں کہ اب آپ نئے لوگوں کو ٹرائی کریں. یہ پرانی جو کھیپ ہے یہ, اور اس کو کتنا آزمائیں گے, یہ اپنی جیب گرم کریں گے, اپنی کمیشن لیں گے اور سائڈ پہ ہو جائیں گے, اور بدنامی آپ کی ہوگی. دیکھیے پھر یہاں پہ میں پرانے کے ہم پروگرام میں جو ہم نے بات کی تھی قیادت کی, کہ پاکستان میں قیادت نہیں آئی, تو بات یہ ہے کہ جو قیادت آپ کو ملی تھی وہ سارے جاگیردار, سرمایہ دار, وڈیرے, یہ وہ لوگ تھے جن کا ایک انٹرسٹ تھا, اپنا ذاتی انٹرسٹ, قوم کے لیے نہیں, اپنا انٹرسٹ تھا, اور وہ اپنے انٹرسٹ کو انہوں نے فالو کیا, اس پہ عمل کیا, اور کھا پی کے ڈکار مارا اور رخصت ہوتے گئے. اب وہ سارے کے سارے جو ہیں جی وہ جی بیرون ملک چلے جائیں گے, ڈیول جی, آپ کا ایک نیشنلٹیز ہیں, پوائنٹ بڑا پیسہ باہر. ہمیں وہ آپ نے ڈسکس کیا تھا کہ قیادت کے بارے میں. شاہد حقان عباسی صاحب نے ایک کسی پروگرام میں, یا وہ جو کانفرنسز ہوتی ہیں اس میں انہوں نے یہی کہا جی کہ ہمارے اندر وہ ایک ہے ہی نہیں ہے, جیسے وہ کہتے ہیں کہ ایک ہو کے رہنا ساری سیاسی پارٹیز کو. ہم نے خود جو ہے وہ ایک بھیا اب دیا ہوا ہے کہ جسے کہتے ہیں نا گیپ دیا ہوا ہے کہ کوئی آگے ہمارے اوپر وہ حکومت کرے. بھیا یہی تو اصل بات ہے نا کہ شاہد خورشید خاقان شاہ عباسی صاحب نے بھی صاحب کو یہی جب کہا ہے جی کہ مطلب جی ہمیں بھی معاف کر دیں, جب 16 ماہ ان کے کے اندر ہم جو ہے نا ان کا ساتھ دیا, نون لیگ جب ساتھ ان دیا. کے حالات جب الٹ ہو جاتے ہیں نا, ہاں جی, آپ 16 ماہ بھی ساتھ رہے, اور یہ جو شاہد خاقان عباسی صاحب ہیں یہ اس سے پہلے بھی تو ساتھ رہ چکے ہیں نا, ہاں یہ جی, کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بھی بن چکے ہیں. بالکل. جب تک آپ موج کر رہے تھے, کھا پی رہے تھے, تب تک آپ کو خیال نہیں آیا. سیٹ پہ بیٹھ جب کے آپ نہیں ہٹ آتا. گئے, ہاں جب آپ کو پتا لگ گیا کہ اب آپ کا مستقبل نہیں ہے, اس لیے کہ مریم نواز شریف صاحبہ آگے آ گئی, اب دوبارہ اگر ایسا کچھ ہوتا تو مریم صاحبہ کو آپ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر یا وہ انٹرم پرائم منسٹر کچھ وقت کے لیے جو 1.5 سال کے لیے لگاتے ہیں, کیونکہ یہاں پہ روایت نہیں ہے نا کہ 5 سال پوری حکومت کریں. اس کی آپ نے وجہ کوئی یہ ہے نہیں کہ بولا جب ہوگا آپ کو کنگ میکر جو آپ کو لے کے آیا ہے, جب آپ اس کو آنکھیں دکھائیں گے, پھر کنگ میکر نے تو اپنا ہنٹر اس نے بھی تو چلانا ہے نا, ایسے ہی. ہوتا یہی آیا ہے ہمارے یہاں پہ. تو اب میری کنگ میکر سے درخواست ہے کہ بھائی اس سسٹم کو لپیٹ دیں, نئے لوگ لے کے آئے. 40 سال پرانے آپ لے کے آئے تھے, اسحاق ڈار نے کیا کمال دکھا دیا,
اب یہ 40 سال پرانے آپ پھر لے کے آ رہے ہیں, یہ کیا کریں گے؟ آپ کے سامنے ہے, اس ملک کے لیے یہ نہیں کریں گے. یہ پھر وہی جو پرانی میں نے ابھی کچھ دیر پہلے بات کی ہے کہ یہ کمیشن سمیٹیں گے, پیسہ لیں گے, اور اس کے بعد ڈیول نیشنلٹیز ان کے پاس ہیں, یہ جا کے اپنے جو بھی جس ملک کے اب نیشنل ہیں وہاں پہ جا کے بسیرا کر لیں گے. پسیں گے آپ اور میں اور ہم جیسے باقی کے جو 21 22 23 24 کروڑ لوگ ہیں, گنتی کے چند لوگ ہیں, 10 15 20 لاکھ کہہ لیجئے. ان میں سے بھی جو سرکاری ملازمین ہیں ان کو بھی آپ مائنس کریں, وہ ان سے کم ہیں. وہ یہی لوگ ہیں جو فائدہ اٹھا رہے ہیں, آپ کا میرا خون نچوڑتے ہیں, ہماری آنے والی نسلوں کا بھی یہی ہے. بھائی ان سے آپ جان چھڑا دیں. اللہ پاک ہمارے ملک کو قائم دائم رکھے, میری اللہ سے دعا ہے, اور میری آپ سے درخواست ہے کنگ میکر سے کہ پلیز اس ملک کے عام آدمی پہ اب ترس کھائیں آپ. چلے ٹھیک ہے شاہ جی. تھینک یو ویری مچ شاہ جی, آج کے پروگرام کے لیے ٹائم دینے کے لیے بہت شکریہ. کل انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.